الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے حروف جارہ کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کر ضمائر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا سیکھا تھا۔ ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ جو ضمائر حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ حالت جری والی ضمیریں ہوا کرتی ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے حرف جر با کو اور حرف جر لام کو ان ضمائر کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے چارٹ کی صورت میں بیان کیا تھا کہ یہ اپنی شکل و صورت میں کیسے نظر آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ انہی ضمائر کو جو کہ حالت جری والی ضمیریں ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز ہم مزید حروف جارہ کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور اگر آپ اس پروگرام کو بھی سمجھنے میں اور معنی کو جاننے میں اچھے انداز میں کامیاب ہو گئے تو قرآن کریم فرقان حمید کے سینکڑوں مقامات کے ترجمے آپ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ حالت نسبی اور حالت جری والی ضمیریں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا زبر کے ساتھ اور جزم کے ساتھ اور اس کے بعد نا، یہ ضمیریں حالت نسبی اور جری کی ضمیریں ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جو حروف جارہ ہیں وہ اپنے بعد والے اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، اور یہ ضمیریں کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوئی ہوں گی اور وہ اسم حالت جری میں چلا گیا حرف جر کی وجہ سے، لہٰذا جو ضمیریں بھی اب ان کی جگہ پر استعمال ہوں گی وہ حالت جری میں ہوں گی۔ اس ضمن میں آج انشاءاللہ العزیز جس حرف جر کو ہم پڑھیں گے وہ ہے حرف جر فی۔ ہم اس حرف جر فی کو حالت جری کی تمام ضمیروں کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے کہ اس کی شکل کیسی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب حرف جر فی کو ہم نے ہو ضمیر کے ساتھ ملایا، اب یہاں پہ آپ کو چند کانسیپٹس دوبارہ سے ریکال کرنے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہو ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر وہ ہو ضمیر الٹی پیش کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہی ہو ضمیر جب اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ ہو ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اگر اس ہو ضمیر سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو تو ایسی صورت میں یہ ہو ضمیر سیدھی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اس مقام کے اوپر یہ ہو ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس ہو ضمیر کو سیدھی زیر کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ فی ہو بن جائے گا فی ہی۔ اس کے بعد یہ فی حرف جر جب ہما ضمیر کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ ہو جائے گا فیہما، فیہما۔ یوں ہی یہ فی حرف جر جب ہم ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا فیہم، فیہم۔ یہ ہمارے پاس غائب کی مذکر ضمیریں ہو گئی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ غائب کی مؤنث ضمیروں کے ساتھ اس فی حرف جر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ فی جب ہا ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا فیہا۔ یہی فی جب ہما ضمیر کے ساتھ ملے گا تو دوبارہ ہو جائے گا فیہما۔ اور یہ فی حرف جر جب ہننا ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا فیہننا۔ بارہا پہلے بھی آپ کو اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، یہ فیہما، فیہم اور فیہننا، یہ قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کو انہی شکلوں میں نظر آئیں گے۔ یہ کبھی بھی آپ کو فیہما، فیہننا نہیں دکھے گا۔ جو صحیح کمبینیشن ہوگا، مرکب ہوگا، وہ فیہما، فیہم اور فیہننا ہوگا۔ ہماری غائب کی ضمیریں ہو گئی۔ اب انشاءاللہ حاضر کی ضمیروں کے ساتھ ہم حرف جر فی کو استعمال کرتے ہیں۔ فی یہ جمع اس کے ساتھ کا تو یہ ہو جائے گا فی کا، فی جمع کما تو یہ ہو جائے گا فی کما، فی جمع کم یہ ہو جائے گا فی کم۔ یہ ہماری مذکر کی ضمیریں ہو گئی۔ اب حاضر مؤنث کی ضمیریں، فی پلس کی یہ ہو جائے گا فی کی، فی کما تو یہ فی کما ہو جائے گا، اور فی پلس کننا یہ ہو جائے گا فی کننا۔ اس کے بعد اب ہماری متکلم مذکر مؤنث کی ضمیریں رہ گئیں۔ واحد کے لیے دیکھیے فی، اور یہ متکلم کی ضمیر ہے یا، متکلم کی ضمیر ہے یا۔ متکلم سے مراد بولنے والا، کلام کرنے والا۔ اب جب یہ فی حرف جر متکلم کی ضمیر یہ اس یا سے ملے گا تو اب دیکھیے دو
یا ایک ساتھ آ گئے، اور ہم جانتے ہیں عرب کا قاعدہ کیا ہے کہ جب دو حروف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے۔ دوسری بات آپ کو بیان یہ کی تھی کہ ان دونوں حروفوں کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ دونوں ساکن ہیں۔ جب دو ساکن حروف ایک ساتھ آ جائیں گے تو وہ پڑھے نہیں جا سکتے، لہٰذا لا محالہ یہ جو یا ہمارے پاس متکلم کی ضمیر ہے، اس وقت ہم جزم والی ضمیر استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم زبر والی ضمیر استعمال کریں گے۔ لہٰذا یہ ہو جائے گا، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ وہی قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ فی یا سے ملے گا تو دیکھیے یہ مل کے یہ شکل بنے گی، اور اس کے بعد پھر اس پہ تشدید آ جائے گی اور یہاں پہ زبر والی یا کو ہم استعمال کریں گے، تو یہ ہو جائے گا فی یا، فی یا، اور آخری فی پلس نا، یہ مثنیٰ جمع متکلم کی ضمیر ہے تو یہ ہو جائے گا فینا، فینا۔ یہاں پہ ان چار ضمائر کے کمبینیشن کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ آپ کو ان شکلوں میں دکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور شکل میں نظر نہیں آئیں گے۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم ترجمے کی طرف، اور ایک ایک کمبینیشن کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہو ضمیر ہم جانتے ہیں کہ یہ غائب کی ہے، یہ مذکر کی ہے، یہ واحد کی ہے، تو اس کا ہم ترجمہ اگر کریں تو ہوگا وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر۔ اب فی ہی اس کا مطلب ہم کریں گے اس میں، چونکہ اس، اب دیکھیے یہ بھی غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ہو ہے لہٰذا ہم اس میں اس وقت اپنے ذہن میں جس چیز کو لے کے آ رہے ہیں، جس شخصیت کو لے کے آئیں گے یا جس شے کو لے کے آئیں گے وہ مذکر ہوگی۔ فی ہی اس میں، فیہما ان دونوں میں، فیہم ان سب میں، یہ ہو گئی ہماری غائب مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ فی ہی اس میں، فیہما ان دونوں میں، فیہم ان سب میں۔ اب ہم مؤنث کی غائب کی ضمیریں دیکھتے ہیں، فیہا اس میں، اب جیسے ہی ہم نے کہا اس میں تو اب ایسی صورت میں یہ بات ہمارے ذہن میں فوراً آنی چاہیے کہ یہ اس وقت کسی مؤنث شے کی جانب رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہا ضمیر ہے۔ فیہا اس میں، فیہما ان دونوں میں، فیہن ان سب میں، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم حاضر مذکر کی ضمیریں دیکھتے ہیں، ان کے کمبینیشن کو دیکھتے ہیں۔ فی کا تجھ میں یا تم میں، فی کما تم دونوں میں، فی کم تم سب میں، فی کی تم ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے تم میں یا تجھ میں، فی کما تم دونوں میں، فی کننا تم سب میں، فی یا مجھ میں، اب یہ مجھ میں مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھ میں فی یا کا ترجمہ ہوگا، اور فینا ہم میں، اب یہ مذکر کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں کا اجتماع بھی ہو سکتا ہے، فینا ہم میں۔ اگلے حرف جر کو انشاءاللہ استعمال کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ۔ اگلا حرف جر ہے ان، ان کا مطلب ہوتا ہے سے۔ اب دیکھیے ان جب ہو ضمیر سے ملے گا تو یہ ہو جائے گا ان ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ان ہو ہی نظر آ رہا ہے۔ مثنیٰ کے ساتھ ملے گا تو ہوگا انہما، اور جمع کے ساتھ ملے گا تو ہو جائے گا ان پلس ہم انہم۔ ایسے ہی اب ہم مؤنث غائب دیکھیں گے، ان پلس ہا انہا، ان پلس ہما انہما، ان جمع ہننا انہننا۔ اب ہم حاضر کی ضمیروں کے ساتھ لگاتے ہیں، ان پلس کا ان کا، ان جمع کما ان کما، ان جمع کم یہ ہو جائے گا ان کم، یوں ہی ان جمع کی یہ ہو جائے گا ان کی، ان جمع کما ہو جائے گا ان کما، اور ان جمع کننا ہو جائے گا ان کننا۔ اس کے بعد متکلم کی ضمیر بھی دیکھ لیجئے، ان، اور پھر اس کے بعد ہے یا جو کہ ضمیر متکلم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہی پہلے والا قاعدہ ذہن میں لے کے آئیے گا، یا اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے؟ یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ نون اس کی بات نہیں مانتا، نون کہتا ہے کہ میں تو جیسا ہوں ویسا رہوں گا، لہٰذا اب تصفیہ کرانے کے لیے، اب صلح کرانے کے لیے ہم ایک اور نون بیچ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ نون کون سا ہوتا ہے؟ وہ نون زیر والا ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیے جب یہ
نون بیچ میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ دو نون ایک ساتھ آ گئے ہیں تو اس نون کے اوپر تشدید آ جائے گی، تو یہ ہو جائے گا عنی، عنی۔ اور یہی عن جب نا یعنی کہ متکلم کی ضمیر کے ساتھ جمع اور مثنی متکلم کی ضمیر کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا عنا، عنا۔ دیکھیے اس قاعدے کو یہاں پہ دوبارہ لکھ بھی دیا ہے کہ یہاں نون یا کی بات نہیں مانتا، لہٰذا ایک اور نون زیر والا آ جاتا ہے۔ دو نون ایک ساتھ آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ تشدید آنی چاہیے، تو نون کے اوپر تشدید آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یا متکلم اس کے ساتھ پھر مل جائے گا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ آپ نے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ سنا ہوگا، مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہی عنہ موجود ہے، عن سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہو یہ اس یا ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جب صحابی کا نام لیا گیا تو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، راضی ہو اللہ تعالی ان سے، عنہ کا مطلب ہوگا ان سے، عنہما ان دونوں سے، راضی ہو دو صحابہ کا اگر ذکر کیا گیا تو کہا جائے گا راضی ہو اللہ تعالی ان دونوں سے، عنہما، عنہم راضی ہو اللہ تبارک و تعالی ان سب سے، عنہم ان سب سے۔ ایسے ہی انہا، انہا کا معنی کیا ہوگا؟ اس سے یا ان سے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، انہما ان دونوں سے، انہن ان سب سے، ان کا تم سے، انکما تم دونوں سے، انکم تم سب سے، ان کی تم سے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تم سے، انکما تم دونوں سے، انکننا تم سب سے، انی مجھ سے، عنا ہم سب سے۔ یہاں پہ اب ہم سب مردوں سے یا ہم سب عورتوں سے یا مردوں کی پوری ایک جماعت سے۔ یوں ہی یاد رکھیے گا انی جب میں نے کہا تو اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، کوئی مرد بھی کہے گا تو وہ کہے گا انی مجھ سے، کوئی عورت بھی کہیں گی تو وہ کہیں گی انی مجھ سے۔ ایک اور دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، انہو ان سے، انہما ان دونوں سے، انہم ان سب سے، انہا ان سے یعنی کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، انہما ان دونوں سے، اب یہاں پہ بھی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، انہنہ ان سب سے۔ یوں ہی ان کا تم سے، انکما تم دونوں سے، انکم تم سب سے، ان کی تم ایک مؤنث سے، انکما تم دونوں سے، انکنہ تم سب سے، انی مجھ سے، عنا ہم سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید حروف جارہ کو ان ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے اور ایک چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔